السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور صحت یافتہ ہوں گے۔ تو میں ڈاکٹر محمد خان، نیچروپیتھک۔ تو آج ہمیں نماز کے بارے میں بات کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنی نماز کو صحیح کرو۔ جب ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی تو ہم قبر کے اندر جواب نہیں دے سکتے ہیں کہ وہاں پوچھے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، من دینکم۔ جب ہمیں نماز ہی ہماری نہیں آتی ہے تو ہم نماز پڑھتے ہی نہیں ہے تو ہم کیسے جواب دیں گے؟ اس کا آگے ویڈیو دیکھیں گے آپ کہ اس میں بتائے گا کہ آپ کا رب کون ہے، آپ کا دین کیا ہے، اور آپ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو مرد ہے ان کا بارے میں پوچھیں گے۔ تو جب کسی کو نہیں معلوم ہوگا کہ کون ہے کہ محمد رسول اللہ، تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگ اور دوستوں، نماز کو صحیح کرو۔ اپنی نماز کو صحیح کرو گے تو زندگی میں کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ اپنی نماز کو صحیح کرو، نبی کے طریقے سے صحیح کرو۔ اور آج جو اس دور کے اندر جو ایک سرجن آئے ہوئے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ بابوں کا علاج کرتے ہیں، اور یہ بابوں لوگوں نے تو اتنی گند پھیلا دی ہے کہ قرآن میں آتا ہے سورہ اعراف میں آیت نمبر 66 اور 67 اور 68 کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے ان کے منہ میں آگ ہوگی، کیونکہ یہ نبی کے پیچھے بھی نہیں، اللہ کے پیچھے بھی، اللہ کے کام پر نہیں چلے اور نبی کے پیچھے نہیں چلے۔ تو اللہ تعالیٰ، اور جب عوام وہاں پہ کہے گی اے پروردگار، ہم تو ان بابوں کے پیچھے، ان کو بڑا سمجھ کے ان کے پیچھے چل رہے تھے کہ یہ عالم ہے، لیکن یہ تو ہمیں گمراہی کا راستہ دکھا دیا۔ تو آج پروردگار ان کو ڈبل عذاب دے اور ان کو ہمارے حوالے کر تاکہ ہم ان کو پاؤں کے نیچے روندیں۔ تو میرے بھائیو، ان کے پیچھے مت چلو۔ جو ہمارا مسلم ہیرو ہے آج کے دور میں، یہ ایسا ہیرو ملے گا بھی نہیں، ایسا عالم ملے گا ہی نہیں جو ہمیں قرآن سے سکھاتا ہے۔ ان کو کیا مطلب ہے، ان کو کیا ہے، پھر بھی ہمیں وہ سب قرآن اور حدیث سے بتاتے ہیں۔ ان کا نام ہے محمد علی مرزا صاحب۔ تو آپ ان کے پیچھے چلو، آپ کسی کے بقاؤ میں مت آؤ۔ اگر یہ اتنے اچھے بابا ہیں، ان کو اگر قرآن حافظ بولتے ہیں، لیکن ان کو اخلاق دیکھو کتنا گندا ہے، سنڈاس سے بھی زیادہ خراب ہے۔ ان سے تو سنڈاس، ہمارا سنڈاس کھانا تھا وہ صاف ستھرا ہوتا ہے، لیکن ان کی زبان تو، جب اللہ تعالیٰ ان کی زبان کے اندر ہے نا انگارے رکھیں گے، تو ان کے پیچھے مت آؤ آپ، اور اللہ سے توبہ کرو اور اپنی نماز کو صحیح کرو، صبر رکھو، ایک دوسرے سے بھائی چارہ کرو۔ مسلمانوں وہی سب سے اچھا مسلمان ہوتا ہے جو ایک دوسرے کو لڑاتا نہیں ہے۔ وہی سب سے اچھا مسلمان ہوتا ہے جو اپنے ہر انسان کو، چاہے سکھ یا ہو یا ہندو ہو یا عیسائی ہو، سب کو اپنا بھائی سمجھتا ہے، اور سب کے ساتھ میں اچھا اخلاق کرو اور ایک دوسرے کا مدد کرو، لیکن اپنی نماز ٹائم پہ پڑھو، نماز کو صحیح کرو، نماز کو سیکھو۔ بابوں کے پیچھے مت جاؤ، بابا تمہارا کچھ بھی نہیں کرے گا، وہ کچھ اپنے خود کا کچھ نہیں کر سکتا، تمہارا کیا کرے گا؟ ساری مخلوقات مل کے بھی کسی انسان کو عذاب قبر سے نہیں بچا سکتی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کیسے لڑ سکتے ہیں؟ لیکن یہ تو کتابوں کا دین ہے نا۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، جامعہ ترمذی میں موجود ہے، سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، قبر کے جو سوالات آئے ہیں، اور وہ بھی اکثر 3 سوال پیش کرتے ہیں، اصل میں 4 سوال ہیں، اور چوتھا سوال اس کی جان ہے۔ اور یہ آپ کو سارے کمبائنڈ فارم میں مشکات کی پہلی جلد میں عذاب قبر والے چیپٹر میں مل جائیں گے۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ بخاری میں تو ایک سوال کا ذکر ہے جو فائنل سوال ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ لیکن ابو داؤد میں ہے، پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال یہی، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ مسند احمد میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ وہ کہتا ہے ای الرجل، کس مرد کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں؟ تو یہ تو دیوبندی اور بریلوی تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ قبر میں آ جاتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں نہیں تصویر دکھائی جاتی، خود نہیں آتے، بریلوی کہتے ہیں نہیں خود آ جاتے ہیں۔ تو وہ پھر کیوں مردہ پوچھتا ہے بھی کس مرد کے بارے میں؟ اگر سامنے کھڑے ہو نبی علیہ السلام، چلے اس کے جواب میں فرشتوں کہنا چاہیے جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ ابو داؤد اور مسند احمد کے الفاظ ہیں الذی بعث فیکم، اس مرد کے بارے میں تم سے پوچھ رہے ہیں جس کو اللہ نے تم میں مبعوث کیا تھا پیغمبر بنا کر۔ تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول محمد، ورنہ تو کہ ھذا محمد رسول اللہ۔ اور فرشتے بھی کہیں کہ اس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، وہ کہیں گے نہیں، وہ جو تم میں پیغمبر بن کے آئے تھے۔ تو تینوں سوالات کے جواب جو مومن دیتا ہے، تو ابو داؤد کے الفاظ ہیں کہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیسے پتا چلا ان سوالات کے بارے میں؟ چوتھا سوال ہے،
اس تو بعد بابے ختم کتاباں شروع. وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی تو میں نے اپنے پیغمبر کے حق ہونے کی تصدیق کی. اللہ کی کتاب ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے نہیں بخشی سی, اللہ کی کتاب پڑھی تھی, یعنی اس کے قائد. تو یہ ہے اصل جان. تو جو اللہ کی کتاب پڑھتا نہیں. اور بخاری میں الفاظ ہیں جب منافق سے سوال ہوتے ہیں, اور منافق کی ٹرم یا فاسق کی ٹرم اس مسلمان کے لیے استعمال ہوتی ہے جو بس نام کا مسلمان ہوتا ہے, شناختی کارڈ والا. تو ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے ہائی ہاتا لا ادری, ہائے افسوس, مجھے کچھ پتا نہیں. تو فرشتے کہتے ہیں کہ تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی, یا کسی ایسے شخص سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی جو دین کو جاننے والا تھا. اور وہ یہ بھی کہتا ہے آگے, ہائے افسوس میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے, سنا کے سننی ٹننی. تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھا تو قبر کے جو سوال ہے آپ یاد رکھو, اور وہ جب بھی آئیں گے جب آپ نماز پڑھو گے. اگر آپ نماز نہیں پڑھو گے آپ کے منہ سے یہ نہیں نکلے گا, پھر تو آپ کو وہاں پہ تباہی مچ جائے گی. جو پھر آپ بابو کا کیا کوئی وہاں پہ اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. اس لیے کسی کے پیچھے مت جاؤ, قرآن پکڑے رکھو, قرآن کو ترجمے سے سیکھو, تھوڑا سیکھو. اگر تمہیں سچا مسلمان بننے کا اور جنت میں جانا ہے, اگر بابوں کے پیچھے جاؤ گے تو یہ تمہیں دہشت گرد بنائیں گے, تمہارے ہاتھ میں ہتھیار تھام دیں گے, بولے گا مارو ایک دوسرے کو, اور یہ تو سب کو کافر کہتے ہیں. تو ان کے پیچھے نہیں چلنا. ہماری قرآن تو ہمیں انسانیت بتاتی ہے, ایک دوسرے سے پیار کرنا سکھاتی ہے, محبت سکھاتی ہے. تو بھائیو, نماز انسان کی خوبصورتی ہے, نماز انسان کا چہرے کا نور ہے. اگر آپ نماز پڑھو گے تو آپ شیطان ہیں, آپ اتنے خوبصورت انسان ہو کے بھی بدصورت نظر آئیں گے. تو میرے بھائیوں, اپنے گھر والوں میں اپنے ماں باپ, اپنے بیوی بچوں کو, سب کو, اپنے مسلمان بھائیوں کو, ہمسایوں کو, سب کے نماز کے لیے نماز سکھاؤ, اور نماز پڑھنا سیکھو, اور نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھو, نبی کے طریقے سے, اور سب کو نماز کی دعوت دو. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اور اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرو کہ ہر مسلمان کے پاس پہنچ جائے. اور اللہ حافظ.